وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ہم نے نماز کی شرائط اور نماز کے ارکان پڑھے ہیں، تو آج قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا جو حصہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وضو کے فرائض اور غسل کے حوالے سے بیان فرمایا۔ تو وضو کے کتنے فرض ہیں جی؟ یہ آپ کو یقیناً یاد ہیں، بس صرف دہرائی کرتے ہیں۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، اور چہرے کی لمبائی چوڑائی کیا ہے جمیل صاحب جی؟ چہرے کی لمبائی چوڑائی ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ جی، عام طور پر جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، عام طور پر جہاں سے ایک گنجا آدمی اس کے بال ہیں ہی نہیں، تو عام طور پر جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہ اس کی لمبائی ہے۔ اور یہ جو کانوں کی لو اس کو کہتے ہیں، یہ نرم حصہ ہے، تو ان دونوں کا درمیانی حصہ، تو یہ مکمل ٹکیہ جو ہے نا چہرے کی، اس کا دھونا فرض ہے، اس کا دھونا۔ اب داڑھی شریف کی اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق عطا فرمائی اور سرکار کی سنت چہرے پہ سجائی ہوئی ہے، تو اگر ہے پتلی داڑھی والا شخص، یعنی بال گھنے نہیں ہیں جس طرح میری داڑھی ہے، تو اگر ہے بال گھنے نہیں ہیں، پتلی داڑھی ہے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جلد تک پانی پہنچائے۔ اس کے لیے فرض ہے کہ جلد تک پانی، اگر جلد تک پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو اور اگر گھنی داڑھی ہے، گھنے بال ہیں داڑھی شریف کے، تو اس شخص کے کہ وہ کوشش کرتا ہے لیکن جلد تک پانی نہیں پہنچ سکتا، تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خلال کرے۔ جس کی پتلی داڑھی شریف ہے تو اس کے لیے خلال کرنا سنت ہے، اور پانی پہنچانا جلد تک یہ فرض ہے۔ لیکن جس کی گھنی داڑھی ہے، گھنے بال ہیں، تو اس کے لیے خلال کرنا فرض ہے، ضروری ہے، خلال کرنا واجب ہے اس کے لیے۔ تو خلال کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ کرتے ہیں جی؟ اب بس ایک دفعہ ہی کر لیا جائے، ایسے ایک دفعہ ہی اگر کر لیا جائے تو یہ خلال ہوتا ہے۔ تو یہ خلال جو ہے یہ سنت ہے، لیکن اس شخص کے لیے جس کی داڑھی گھنی نہ ہو، بال پتلے ہوں، تو جلد تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ لیکن جس کے بال انتہائی گھنے ہوں تو اس شخص کے لیے خلال کرنا واجب ہوتا ہے، اور پانی نہ بھی پہنچ سکے جلد تک تو بہرحال اس کا وضو ہو جائے گا۔ یہ ہے چہرہ دھونا ایک۔ نمبر 2، آپ بتاؤ کہاں سے کہاں تک؟ کونیوں تک، یہ کونیوں سمیت تشریف رکھیں۔ کونیوں سمیت بازو دھونا، کونیوں تک نہیں، کونیوں، یہ کونی جو ہے نا عرق، اگر خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس کا دھونا انتہائی لازمی و ضروری ہے۔ عام طور پر سردیوں میں یہ مسئلہ بنتا ہے کہ جسم خشک ہوتا ہے، اور پانی کو جب تک ایسے ہاتھ پھیر کر پانی نہ بہایا جائے تو جگہ خشک رہ جانے کا امکان ہوتا ہے، اور وہ پانی ایسے ہی گزر جاتا ہے اوپر سے اور جگہ خشک رہ جاتی ہے، اور وضو اس طرح نہیں ہوتا۔ لہٰذا وضو کرتے ہوئے خاص احتیاط کرنی چاہیے، گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں، کہ یہاں ہاتھ پھیرنا چاہیے اچھے طریقے سے تاکہ یہ کونی سے اوپر تک دھویا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے دیکھا کہ آپ یہاں تک بازو دھو رہے ہیں، یہاں تک بازو دھو رہے ہیں،
تو سیدنا ہمیں تو اپنے کپڑوں کا احساس ہوتا ہے نا کہ ہم نے جناب یہ زین جی کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور ہم نے فلاں سوٹ پہنا ہوا ہے، اچھے مطلب برانڈڈ سوٹ ہے، اور یہ جناب اعلیٰ کوالٹی کا سوٹ، ہم نے 5,000 روپے کا سوٹ پہنا ہوا ہے، تو وہ کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ آج کل ویسی کاٹن اور یہ جو لٹھا وغیرہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کہیں ہمارا جو کپڑا ہے نا وہ ٹیڑھا نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، پانی نہ لگ جائے اوپر، یہ خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو سادے لوگ ہیں نا، اب بھی دیہاتوں میں سادہ لوگ ہیں، تو وہ لوگ وضو کرتے ہیں تو سارے کپڑے گلے ہوتے ہیں پانی نال، ایویں ہی نہیں، اس پانی میں برکت ہوتی ہے، یہ وضو والا پانی ہوتا ہے، تو اس سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اگر کچھ چھینٹا لگ گیا۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جناب یہ پانی اگر لگ جائے نا کپڑے پر تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب یہ پانی لگ جائے تو یہ پانی ناپاک ہوتا ہے، تو اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ وہ مائع مستعمل ہوتا ہے، یعنی استعمال شدہ پانی ہے، جو پانی کے قطرے گرتے ہیں، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ آپ وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں تو ایسے نچوڑنا نہیں چاہیے، ایسے لوگ جیسے نچوڑتے ہیں، یہ چہرے کو نچوڑا اور پھر مسجد میں آ کے چھینٹے گرائے، تو یہ مسجد کے آداب اور تقدس کے خلاف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ باقی کپڑا ویسے رکھا ہوا ہے، اگر کپڑے کے ساتھ آپ منہ صاف کرتے ہیں، بازو صاف کر لیتے ہیں، تولیہ وغیرہ ہے، رومال ہے، کسی کپڑے کے ساتھ آپ صاف کرتے ہیں تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ مائع مستعمل جو استعمال شدہ پانی ہے وہ ناپاک، صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پاک کر نہیں سکتا، مائع مستعمل ہوتا طاہر ہے لیکن غیر مطہر ہوتا ہے کہ وہ آگے پاک کر نہیں سکتا، وہ خود پانی پاک ہوتا ہے، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، وہ پانی نچوڑنے سے منع فرمایا کہ مسجد میں وضو کا پانی نچوڑا نہ جائے، اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں تک بازو دھو رہے تھے، تو آپ کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضور آپ یہاں تک کتنے مبالغہ کے ساتھ دھو رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کا پانی جہاں جہاں تک پہنچے گا، قیامت والے دن اللہ ان تمام اعضائے وضو کو روشن و منور فرما دے گا، اور وضو کرنے والے نمازی دور سے آتے ہوں گے تو اعضائے وضو سے پہچانے جائیں گے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دیگر امتوں کے لوگ پوچھیں گے یہ نبی آ رہے ہیں؟ کہا جائے گا نہیں نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام نہیں۔ اچھا کیا یہ بڑے انبیاء کرام علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں؟ تو کہا جائے گا نہیں یہ وہ بھی نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ رسول اللہ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو وضو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل غر المحجلین، فرمایا جس طرح سیاہ گھوڑا ہو اور سیاہ گھوڑے میں سفید اس کا چہرہ ہو، سیاہ گھوڑے کا سفید چہرہ ہو اور سفید اس کی ٹانگیں ہوں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح اس کی سفیدی اس کی سیاہی میں نظر آتی ہے اور دور سے وہ انتہائی خوبصورت لگتا ہے وہ گھوڑا، کہ وہ آج جو قرآن مجید کی آیات بینات پڑھی ہیں سورۃ العادیات کی، تو یہ بھی گھوڑوں کا ہی ذکر ہے اس میں، لیکن وہ ماتمی گھوڑے نہیں، یہ مصطفیٰ کے صحابہ کے گھوڑے ہیں جن سواریوں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے سواری کی، یہ ان مقدس اور مبارک گھوڑوں کا ذکر ہے۔ تو وہ خوبصورت گھوڑا جب چل کے آتا ہے تو دور سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے اس کی سیاہی میں وہ سفیدی ظاہر ہوتی ہے اور سونا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، اسی طرح میرا امتی جب اعضائے وضو دھونے والا آئے گا قیامت والے دن تو دور سے لوگ پہچانیں گے وہ دیکھو محمد رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ تو یہ اعضائے وضو کو دھونے میں جس قدر مبالغہ کیا جائے
یہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اگرچہ فرض تو ہے یہاں تک دھونا، کونی سمیت دھونا، لیکن اگر یہاں سے تھوڑا اوپر تک بھی دھو لیا جائے تو اس سے زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ اچھا، پہلا فرض کیا ہوا وضو کا؟ چہرہ دھونا، دوسرا کونیوں سمیت بازو دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ عبدالحسیب بتا چوتھائی سر کیا ہے؟ ماشاء اللہ، تشریف رکھیں۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نظام قدرت ہے۔ دیکھو نا وہ احکم الحاکمین کی قدرتیں کیسی ہیں، وہ کیسا احکم الحاکمین اور کس قدر مدبر ذات ہے، وہ تدبیر فرمانے والی مبارک ذات اقدس ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی، کہ جہاں تمام مخلوقات کی سوچیں ختم ہوتی ہیں اس سے بہت آگے اللہ کی شان شروع ہوتی ہے۔ جس کے بندوں کی شان سمجھ نہیں آتی، ان بندوں کے مالک و مولا کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ہمارے علماء اس لیے کہا کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے علماء اہل سنت اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کی شان کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ وجہ کیا؟ کہ ہم بتانا چاہتے ہیں جس خالق کا محبوب سمجھ نہیں آتا، اس محبوب کے خالق کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہر تدبیر کے اندر حکمت موجود ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، میرے سمیت جتنے ہم حضرات ہیں مختلف وجود رکھنے والے ہیں، کسی کا بھارا وجود ہے، کسی کا کمزور وجود ہے، کسی کا چھوٹا سر ہے، کسی کا بڑا سر ہے، لیکن ہر بندہ جب اپنے ہاتھوں سے ناپے گا نا تو 16 انگل سر بنتا ہے، اور جہاں 16 انگل پورے ہو جاتے ہیں اس سے نیچے سر نہیں، اس کو گدی کہا جاتا ہے۔ تو سر کے کتنے انگل سر ہے ہر بندے کا؟ گنو ذرا تسی رکھو نا اس طرح، نہیں ٹوپی لا لو نا، ایویں کر کے 1 2 3 4 چکے ایویں بابا جی؟ اچھا، 16 انگل سر ہے، اور 16 کا چوتھائی حصہ 1/4 کیا بنا؟ 4 انگل۔ تو کم از کم 4 انگل مسح کرنا۔ عام طور پر جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں یہاں سے، تو جس کے بال نہیں ہیں، یعنی وہ سر کے اوپر بال نہیں ہیں، وہ گنجا ہے یہاں سے، تو اس کے لیے بھی یہی ہے، عام طور پر جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں تو یہ ابتدائی سر کے 4 انگل حصہ جو ہے اس کا مسح کرنا، یعنی ہاتھ پانی سے تر کر کے گیلے ہاتھ کو ایسے پھیر دینا، اس کو کہتے ہیں مسح کرنا، یہ ہے فرض۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ لیکن پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، پورے سر کا۔ اور سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ 3 انگلیوں کو ملائیں سارے حضرات، اور یہ شہادت والی انگلی اور انگوٹھا الگ رکھیں گے۔ اب یہ تینوں انگلیاں جو ملی ہیں ان کو یہاں رکھیں، اور پھر میری طرف دیکھتے جائیں۔ آپ ٹوپی لا لو، کوئی گل نہیں، پتہ وال شال ٹھیک ہے نا جی، یہاں رکھے، اور پھر ایسے ہاتھوں کو پیچھے کھینچنا ہے، یہ شہادت والی انگلی اور انگوٹھا الگ رہے، یہ گدی تک اس کو کھینچ کے لے گئے۔ یہ ہتھیلی چاچو بشارہ صاحب اٹھا کے رکھنی ہے، ایویں اس طرح ہتھیلی جڑی اٹھی رہے۔ ادھر دیکھو، صرف انگلیاں لگانی ہیں مسح کرتے ہوئے۔ اب یہ ہتھیلی اٹھی ہوئی ہے، یہ بھی ساتھ نہیں لگی، اب واپس ہتھیلی کو ایسے کھینچ کے لانا ہے۔ قاری صاحب متھے تو نہیں کھینچنا ہے، تو والاں تو کھینچ کے لینا، پھر دوبارہ کرو۔ ڈاکٹر صاحب ایسے جی، اور پھر ہتھیلی کو کھینچ کے واپس لے آئیں۔ یہ اب یہ انگلی بچ گئی، شہادت والی انگلی،
اس کو کانوں میں پھیر لینا ہے، اور یہ انگوٹھا بچ گیا، اس کو کانوں کی پشت میں، کانوں کے پیچھے پھیر لینا ہے۔ اب یہ پورے ہاتھوں سے یہ سر کا مسح ہو گیا۔ یہ ہے پورے سر کا مسح کرنا سنت۔ پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے جی؟ اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی چوتھائی سر کا مسح کر لیتا ہے تو فرضیت ادا ہو گئی، لیکن سنت والے ثواب سے محروم رہ گیا۔ اگر پورے سر کا مسح کر لیتا ہے تو سنت کا ثواب بھی مل گیا، فرضیت بھی ادا ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص چوتھائی سر کا یہاں سے اتنا مسح کرتا ہے، پورا نہیں کرتا، تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ جب وضو ہو جائے گا تو نماز بھی، اور اگر کوئی شخص اتنا بھی مسح نہیں کرتا تو اس کا وضو، اس لیے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا کم از کم یہ کیا تھا؟ فرض ہے، یہ لازمی ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض دوست پانی لیتے ہیں مسح کے لیے، پانی لیا، انگوٹھے بھی بعض دفعہ چوم لیتے ہیں یا ایسے چوم کے پھر مسح کیا، تو یہ خلاف سنت ہے۔ یہ اس سے مسح مکروہ ہو جاتا ہے، خلاف سنت ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے۔ مسح کا مطلب ہے چھو لینا، تو جب ہاتھوں نے ہونٹوں اور آنکھوں کو چھو لیا تو سر تو پیچھے رہ گیا، لہذا یہ ہاتھوں کو، سر کو چھو لینا، ہاتھوں کا سر کو چھو لینا، اس کو مسح سر کہا جاتا ہے۔ سر کا مسح یہ ہے، تو ہونٹوں کا یا آنکھوں کا مسح نہیں ہے، سر کا مسح ہے۔ لہذا یہ وضو کرتے ہوئے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لینا اور پھر سر کا مسح کرنا، تو یہ درمیان میں جو انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگایا گیا یہ درست نہیں ہے۔ چاچو بشارت صاحب کی طبیعت بن رہی، ایک باری پھر مسح کرو، کرو جی دوبارہ، پھر ذرا طریقہ تجربہ ہو جائے گا۔ شاہ جی ٹوپی لاؤ ذرا، ہاں ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گئے جو، ماشاء اللہ صحیح ہے۔ تو یہ مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا کیا ہوا؟ اچھا، اب یہ گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے، کیا جائے تو ثواب ملتا ہے، نہ کیا جائے تو گناہ۔ لیکن ہمارے لوگ اکثر کیسے مسح کرتے ہیں گردن کا؟ یہ گردن کا مسح ہے، حالانکہ یہ گردن نہیں، یہ گلا ہے، گردن یہ اوپر ہے، تو یہاں تک گردن کا مسح کرنا یہ بھی مکروہ ہے، خلاف سنت ہے۔ گردن یہ ہے بس ادھر۔ ایک انگریز ریسرچر اور ڈاکٹر کی تحقیق میں پڑھ رہا تھا، اس نے کہا ہے کہ جو شخص دن میں چند دفعہ پانی کے چند قطرے یہاں گردن کے پٹھوں کے اوپر لگا لیتا ہے وہ بندہ پاگل نہیں ہو سکتا۔ انگریز ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص پانی کے چند قطرے دن میں چند دفعہ گردن کے اوپر لگا لیتا ہے تو وہ بندہ، ساڑھے کول 3 ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ایویں ہی ہے جی کوئی، تو وہ بندہ پاگل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہمارے مسلمان ڈاکٹر ہیں، عاشق رسول ہیں، نمازی ہیں، ایک انگریز ڈاکٹر اس بات کو تسلیم کر رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں نے یہ تجربہ کیا کہ مینٹل اسپتال سے مریض میرے پاس آئے تو میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ میں نے کہا کہ یہ چند دن ان کے جو ہے نا گردن کے اوپر وہ پانی کے چند قطرے گراؤ، دن میں چند مرتبہ ایسے کیا گیا، اور تقریباً مہینے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک ہو چکی تھی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اللہ نے مصطفیٰ کی امت کو عطا فرما دی ہے۔ یہ تو مستحب ہے، سرکار کی امت کے مستحب کی فضیلت یہ ہے، اور جس بات کو اللہ نے سرکار کی امت پہ فرض فرمایا ہو اس کی فضیلتیں اور احکامات اور اس کی حکمتیں اس کے اندر کس قدر پنہاں ہوں گی۔ تو فقط یہ ہم جو گردن کا مسح کرتے ہیں یہ نیچے ہاتھ نہیں لانا چاہیے، بلکہ صرف گردن کا ہی مسح کرنا چاہیے، اور یہ اگرچہ مستحب ہے لیکن ضرور کرنا چاہیے، اس سے ثواب بھی ملتا ہے، اللہ بیماریوں سے بھی نجات عطا فرماتا ہے۔
تو ہم نے 3 فرض پڑھ لیے، پھر دوہرا لیتے ہیں۔ نمبر 1، نمبر 2 کونیوں سمیت بازو دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، ٹخنوں سمیت یعنی گٹوں سمیت پاؤں دھونا۔ گٹوں کے ساتھ تھوڑی گہرائی والی جگہ ہے تو ہم جلدی میں بعض دفعہ وضو کرتے ہیں تو وہ چونکہ گہری جگہ ہے تو وہ خشک رہنے کا امکان ہوتا ہے اور خشک رہ جاتی ہے، اور ہماری تھوڑی سی غفلت اور سستی کی وجہ سے وضو نہیں ہو پاتا، اس وجہ سے وضو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا پاؤں دھونے میں خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ انگلیوں میں خلال کرنا سنت ہے، پاؤں کی انگلیوں میں خلال کیا ہوتا ہے؟ یہ بائیں ہاتھ کی جو چھنگلی ہے، چھوٹی انگلی، اس کو انگلیوں کے درمیان میں ایسے داخل کرنا اور ایسے ایسے کر کے اس کو پھر نکال لینا، تو اس کو کہتے ہیں انگلیوں کا خلال کرنا۔ تو پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، لیکن کب؟ جب پانی پہنچ جائے۔ اگر پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پانی نہیں پہنچا تو پھر ان کا خلال کرنا اور دھونا فرض ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پانی پہنچانا وہاں تک یہ فرض ہے، اور اگر پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ انگلی سے خلال کرنا یہ پھر یہ سنت ہے۔ تو لہٰذا یہ خلال بھی کر لیا جائے، اور وضو کرتے ہوئے باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو وضو کی ادعیہ معصورہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں وہ پڑھی جائیں تو یقیناً وضو کامل بھی ہوتا ہے، اللہ ثواب میں بھی برکات میں بھی اضافہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وضو کے 4 فرض ہیں، اور غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، نہیں کلی نہیں غرارہ، 3 مرتبہ غرارہ کرنا، غرارہ ایسے اوپر گڑ گڑ کر کرنا، یہ ہوتا ہے غرارہ میں مبالغہ۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالت روزہ میں اگر بندے پہ غسل واجب ہو جائے تو وہ غرارہ نہ کرے، بلکہ افطاری کے بعد پھر غرارہ کر لے اور ناک میں پانی ڈالے، تو یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ غرارہ کرنا یہ فرض ہے۔ جن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حالت روزہ میں مبالغہ نہ کرے غرارہ میں، تو وہاں غرارے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی زیادہ دیر تک پانی وہ نہ رکھے اور غرارہ نہ کرتا رہے کہ اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی گلے اور حلق سے نیچے نہ اتر جائے، یہ زیادہ زور سے ہی نہ کھینچے کہ ناک کے ذریعے اوپر دماغ تک پانی نہ چڑھ جائے، اگر ایسا ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا مبالغہ کرنے میں احتیاط ہے، اس سے پرہیز کیا جائے، باقی غرارہ کرنے میں کوئی احتیاط وہ ضرور کرنا چاہیے، یہ فرض ہے۔ 3 مرتبہ غرارہ کرنا، اور 3 مرتبہ ناک کی سخت ہڈی جہاں ہے نا، یہ نرم تو شروع میں ہے، تو سخت ہڈی جہاں نرم ختم ہوتی ہے اور سخت شروع ہوتی ہے، تو یہاں تک سخت ہڈی تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے دوسرا، اور 3 مرتبہ ناک کی سخت ہڈی تک پانی پہنچانا اور 3 مرتبہ غرارہ کرنا، اور تیسرا فرض کیا ہے؟ ماشاءاللہ، پورے جسم پر 1 مرتبہ پانی بہانا کہ جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو یاد رکھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام